بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیض و نفاس میں جائز چیزیں۔ نفاس کے دنوں میں شوہر کے لیے بیوی سے کیا کچھ حلال ہے؟ ان دنوں میں شوہر کے لیے اسے تلذذ جائز ہے، مگر شرمگاہ سے بچنا ضروری اور واجب ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے اور میں چادر باندھ لیتی اور پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جاتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ میں مباشرت جائز ہے اور 40 دن پورے ہونے سے پہلے خواہ خون رک بھی جائے جمع مکروہ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ان کی بیوی 40 دن پورے ہونے سے پہلے ان کی قریب ہوئی تو انہوں نے اسے منع کر دیا، کیونکہ اندیشہ ہوتا ہے کہ مباشرت سے خون دوبارہ شروع نہ ہو جائے۔ اگر کوئی عورت نفاس میں 40 دنوں سے پہلے پاک ہو جائے تو کیا شوہر اس سے ملاپ کر سکتا ہے؟ اور اگر 40 دنوں کے بعد پھر خون جاری ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی کے نفاس کے ایام میں اس سے ہم بستری کرے۔ ہاں، اور وہ ان 40 دنوں کے اندر پاک ہو جاتی ہے تو اس پر واجب ہے کہ نماز پڑھے اور اس کی نماز بالکل صحیح ہوگی، اور شوہر کے لیے بھی جائز ہوگا کہ ہم بستری کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ ناپاکی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب مت جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، تو جب وہ پاک ہو جائے تو ان کو آؤ جہاں سے تم کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ الغرض جب تک یہ ناپاکی اور خرابی کی صورت باقی ہو اور اس سے مراد خون ہے، ہم بستری جائز نہیں۔ جب اس سے پاک ہو جائے یہ عمل بھی جائز ہوگا، جیسے کہ نماز پڑھنا اس کے لیے واجب ہو گیا۔ اگر وہ 40 دنوں سے پہلے پاک ہو جاتی تو وہ سب کام کر سکتی ہے جن سے وہ ان دونوں میں رکی ہوئی تھی، اور ان میں سے ایک کام ملاپ بھی ہے۔ تاہم بہتر ہے کہ شوہر صبر کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ملاپ کے نتیجے میں خون پھر شروع ہو جائے حتیٰ کہ 40 دن پورے ہو جائے، اور اگر 40 دن پورے ہونے اور اس کے پاک ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ خون دیکھے تو اسے حیض خون کا شمار کیا جائے گا، نفاس کا نہیں۔ حیض کا خون عورتوں کے ہاں معلوم و معروف ہوتا ہے، جب وہ اسے محسوس کرے تو یہ حیض خون ہوگا، اور اگر یہ جاری رہے اور روکے نہیں تو اسے استحاضہ کہیں گے۔ تب اسے اپنی حیض کے سابقہ عادت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور ان دونوں اور تاریخیوں میں یہ تو توقف کرے گی، اس کے بعد غسل کرے اور نمازیں شروع کریں، واللہ عالم۔ اگر عورت اپنے نفاس سے 40 دنوں سے پہلے ہی پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ مباشرت کا کیا حکم ہے؟ مثلا اگر ولادت سے 1 ماہ بعد پاک ہو جاتی اور نماز روزہ شروع کر دیتی ہے تو کیا شوہر اس سے قربت کر سکتا ہے؟ ہاں، جائز ہے، تاہم علماء کہتے ہیں کہ 40 دن پورے ہونے سے پہلے قربت کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی پرہیز بہتر ہے۔ بہرحال اگر یہ عمل ہو جائے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مکروہ تنزیہی میں وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ابھی ولادت کے عمل سے گزری ہے اور اس کا جسم ابھی کامل طور پر اس قابل نہیں ہے حتیٰ کہ 40 دن پورے ہو جائیں۔ تاہم اگر عمل ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا بشرطے کہ وہ پاک ہو۔ کیا شوہر کے لیے جائز ہے کہ بیوی کے مرحلے ولادت کے بعد 40 دن پورے ہونے سے پہلے ہی اس سے ہم بستری کر لے؟ اگر 30-35 دنوں کے بعد جبکہ وہ پاک ہو چکی ہو تو یہ کام کر لے تو کیا اس پر کچھ لازم آئے گا؟ بیوی کے ایام نفاس میں، یعنی جب تک ولادت کا خون جاری رہے، اس سے ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ اگر وہ 40 دنوں سے پہلے پاک ہو جائے تو ہم بستری مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے، گناہ نہیں۔ اگر عورت وضع حمل کی کیفیت میں ہو اور اسے ہسپتال سے لے جایا گیا اور اس کے لیے معمول کی ولادت مشکل ہو گئی تو اس کا آپریشن کیا گیا تو کیا اس کی یہ کیفیت نفاس والی شمار ہوگی اور اسے معین مدت تک نماز روزہ چھوڑ دینا ہوگا؟ اس مسئلے کی وضاحت فرما دی جائے۔ ہاں، اگر عورت کو اس کی شرمگاہ سے بسبب ولادت خون جاری ہوتا ہے تو یہ نفاس والی شمار ہوگی۔ اگر خون بالکل ہی نہیں نکلتا ہے
تب یہ نفاس والی نہیں ہوگی اور اس پر نماز روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو ولادت میں کوئی خون نہیں نکلتا تو یہ نفاس والی نہیں سمجھی جائے گی، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس عورت کے متعلق پوچھا گیا جس نے بغیر کسی خون وغیرہ کے بچے کو جنم دیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس عورت کو اللہ نے پاک رکھا ہے، یعنی یہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ولادت میں شرمگاہ سے خون جاری ہو تو یہ نفاس ہے اور اسے پاک ہونے تک توقف کرنا ہوگا، اس کے بعد غسل کر کے نماز شروع کرے، اور اگر سرے سے کچھ نہیں نکلتا ہے تو اسے نماز پڑھنی چاہیے۔